وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفطار آیت نمبر 6۔ آج کا موضوع، کیا ہم نے ظاہر کی وجہ سے اپنے رب کریم کو بھلا دیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب تارے جھڑ پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ کر ایک دوسرے سے مل جائیں گے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھیڑ دی جائیں گی۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑا تھا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ السلام علیکم۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6۔ اس سورت کا جو بنیادی مضمون ہے سامنے کرام، وہ انسان کی اصل کامیابی ہے۔ انسان کی دنیا میں اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ آخرت کے لیے کیا توشہ لے جاتا ہے، یعنی آخرت کے لیے یہ کیا اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ جیسے کہ اس سورہ مبارکہ کے 5ویں نمبر آیت میں ہے کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، انسان جان لے گا کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے اور کیا پیچھے چھوڑا ہے۔ اس کا ہم نے کل بات کی تھی، لیکن بنیادی اس میں مضمون یہ ہے، اور اسی بات سے ہم غافل ہیں۔ یعنی انسان یا تو دنیا سے آگ لے جانے کی کوشش میں حقیقت میں، اور یا اپنے ساتھ اپنی جنت بنا رہا ہے اپنے صحیح عقائد اور نیک اعمال کی وجہ سے۔ عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، اور ہماری یہاں بیٹھک کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور کیا وہ حقیقت، ہمارا رویہ حقیقت پسندانہ ہے یا غیر حقیقی ہے۔ یہ کائنات ہے، یہ جو جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، جس جسم میں رہ رہے ہیں، یہ غیر حقیقی ہے۔ یعنی غیر حقیقی سے مراد یہ ہے میٹیریل ہے، اور یہ ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ ختم ہو جانے والی چیز، فنا ہو جانے والی چیز سے دل لگا لینا، یا اس کے لیے محنت کرنا یا کوشش کرنا پرلے درجے کی بے وقوفی ہے۔
مثال کے طور پہ، مثال آپ کو میں دے رہا ہوں، یہ ہے کہ آپ کی ایک کھیتی ہے، بہت بڑی کھیتی ہے، لیکن اس کو پانی کی ضرورت ہے. پانی یعنی آپ کی جو کھیتی ہے، مثال کے طور پہ ایک پلاٹ ہے، جریب کے حساب سے لے لیں، 10 جریب کا ایک پلاٹ ہے، اس پہ آپ کچھ بونا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یعنی اس پلاٹ کے ایک طرف تو نہر ہے اور دوسری طرف نہر کا نشان ہے لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ نہر ہے، باقاعدہ جاری و ساری ہے. تو اگر ایک انسان اس کھیتی کو پانی یعنی اس سے ایک راستہ نکالے جو خشک ہے اور جو برائے نام ہے، جس میں ایک ذرہ پانی نہیں ہے، وہاں سے اگر ایک چھوٹی سی نالی نکالے اپنے کھیت کو سیراب کرنے کے لیے، تو آپ مجھے بتائیں کہ اس کو کیا حاصل ہوگا. یعنی اس نے کھیتی تیار کی، دانے وانے ڈال دیے، اور اس کے بعد جو ہے وہ خشک نہر سے ایک نالی نکالتا ہے تاکہ اپنی کھیتی کو سیراب کر لے، تو اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا. یہ دنیا جس کے لیے ہم محنت کر رہے ہیں اور اپنے لیے یعنی اس کو اپنا اثاثہ سمجھ رہے ہیں، اور جو بھی ہم محنت کر رہے ہیں دنیا کے لیے کر رہے ہیں، اور ہم اپنے ظاہری جو دھوکے والا مستقبل ہے اس کے لیے کر رہے ہیں، لیکن اس سے ہمیں کچھ حاصل نہیں ہونا. یعنی یہ کوئی ہمارے ساتھ رہے گی نہیں، ہم چلے جائیں گے اس سے، اور یہ اسی طرح رہ جائے گی. یعنی ایک فضول کوشش ہے. اگر آپ وہ زمیندار جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ زمیندار جو ہے ایک خشک نہر سے نالی بناتا ہے اپنے، تو یہ اس کی سعی لا حاصل ہے، اس کی یہ کوشش جو ہے سعی لا حاصل کہلائے گی. یعنی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ذرہ برابر فائدہ نہیں ہوگا. اسی طرح سامعین کرام جو ہم زندگی گزار رہے ہیں میں اور آپ، اس میں ہم اپنے مستقبل کی سوچ رہے ہیں، ظاہر ہے. اب جو دھوکے والے ہیں لوگ، تو وہ دنیا ہی کو انہوں نے اپنا مستقبل سمجھ کے دنیا ہی کے لیے ساری اپنی جد و جہد ہے اس کا ان کا مرکزی نقطہ جو ہے، یعنی ہماری عام طور پہ جو ساری کوششیں ہیں اس کا مرکزی نقطہ ہمارا مستقبل ہے. حال اور مستقبل، کل میں کیا کھاؤں گا، یا مستقبل میں میرے بچے کیا کریں گے کیا کریں گے. اسی طرح کل جو غیر حقیقی کل ہے اس کی لیے ہم کوشش کرتے کرتے یہ زندگی گزار دیتے ہیں، اور ہمارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا. اور جب ہم جائیں گے یہاں سے، مطلب موت کے بعد جو دوسرا عالم شروع ہوگا آخرت کا، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علمت نفس ما قدمت وأخرت، ہر ایک نفس جان لے گا جو اس نے آگے بھجوایا ہے یا پیچھے چھوڑا ہے. یعنی وہاں دراصل پتہ لگے گا کہ آپ کی کمائی کیا ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کمانے کے لیے یعنی اخروی کامیابی کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے. یہ وہ بات ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن اس کا سمجھنا جو ہے وہ ازحد ضروری ہے. ہماری فلاح کے لیے، ہماری بقا کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے یہ بات ہمیں بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اصل کامیابی کیا ہے. اصل کامیابی دیکھیں، آپ کی ظاہری کامیابی اصل کامیابی نہیں ہے. اس دھوکے سے نکل آئیں. آپ کے پاس خوب مال و دولت ہو، اچھا گھر ہو، کھانا پہننا یہ وہ، اس میں کیا بھلائی ہے آپ مجھے بتائیں. انسان کو سکون ملتا ہے روحانی، یعنی روح اس کی اگر مطمئن ہو تو یہ خوش ہوتا ہے، خوش و خرم ہوتا ہے، پرسکون ہوتا ہے. اور اگر اس کی روح پریشان ہو تو پھر تو اسے سکون نہیں مل سکتا. آپ کی پریشانی اور سکون کا تعلق آپ کے دل سے ہے. دل تعلق رکھتا ہے روح سے، قلب و روح. تو بات یہ ہے، یعنی یہ تھوڑی سی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ خوشی کے لیے، اپنی خوشی، آرام، آسائش کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یا گزارنا چاہتے ہیں،
دراصل آپ کی خوشی روحانی یعنی روحانی دنیا کی کوششوں کے لیے یا اخروی کامیابی کے لیے آپ کی کوششوں میں پنہاں ہے. یعنی اگر آپ اپنے روح کے لیے زندگی گزاریں گے اور اپنے عقائد اور اعمال کو صحیح کر لیں گے تو آپ کو روحانی خوشی مل جائے گی. لیکن اگر آپ اپنے آپ کو بھلا کے اپنی اخروی کامیابی کو بھلا کے زندگی گزاریں گے تو ظاہر ہے وہ زندگی پھر ظاہر کے لیے ہوگی، اس کا باطن سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کرام، تھوڑا سا سوچیں. میں زیادہ دیکھیں وہ اصرار نہیں کرتا، لیکن میں سوچ کی دعوت تو ضرور دیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے یعنی آپ کو مجبور نہیں کرتا نیکی کی راہ پہ لانے کے لیے. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچ کہ آپ سوچیں. اصل میں دنیا کی جو کامیابی ہے وہ ہماری یعنی اس کا تعلق ہماری روحانی باطنی خوشی سے ہے. آپ کا باطن یا آپ کی روح اگر پریشان ہے تو پھر تو آپ کو خوشی مل ہی نہیں سکتی مٹیریل سے. وہ دھوکے دھڑاکے کی جو خوشیاں ہیں جو آپ کرتے ہیں یا جس کا سہارا لیتے ہیں وہ تو ایک الگ چیز ہے. وہ عارضی یعنی ایک دھوکے والی خوشیاں ہیں. دھوکے والی خوشیاں ہیں، میں نام نہیں لیتا نہ گنوا رہا ہوں، لیکن جو بھی آپ کی ظاہری بعض اوقات آپ جن کو خوشی کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ دراصل خوشی نہیں بلکہ آپ کے روحانی نقصان کا باعث بننے والی حرکتیں ہیں. مثال کے طور پہ ایک میں دے دوں آپ کو کہ آپ کے پاس آپ پیسوں کے لیے جد و جہد کرتے ہیں اور پیسہ آپ کو مل بھی گیا تو اس سے تو آپ کی روح مطمئن نہیں ہوگی. ظاہر میں آپ کا اکاؤنٹ بڑھ جائے گا یا آپ کے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، لیکن اس سے آپ کو روحانی خوشی نہیں ملے گی دولت سے. یا آپ کو بظاہر اگر کوئی عزت مل گئی، عزت جو بظاہر ہے دھوکے والی، مثلا آپ وزیر اعظم بن گئے اور جو پہلا دن ہے وزیر اعظم ہاؤس میں آپ نے گارڈ آف آنر کا آپ کو گارڈ آف آنر دیا گیا. اب وہ گارڈ آف آنر جو ہوتا ہے اس کا مرکزہ تو بس ایک شخصیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ چلیں وہ آپ ہیں تو چلو کسی نے آپ کو سلوٹ کر لیا یا آپ کے سامنے بعد اب کھڑے ہو گئے، خاموش کھڑے ہو گئے، تو اس کو آپ کو روحانی خوشی نہیں ملے گی. دیکھیں اس میں تھوڑا سا فرق کریں. ایک تو آپ کو نفس یعنی آپ کا جو ظاہری نفس ہے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یا دوسری طرف آپ کی باطن ہے جس کا تعلق آپ کی روح سے ہے. تو یہ دونوں ذرا مختلف خوشیاں ہیں. مثال کے طور پہ آپ شراب پی لیتے ہیں، کوئی نشہ کر لیتے ہیں تو آپ کی یعنی جسمانی تسکین کا ذریعہ بنے گا، روحانی تسکین کا ذریعہ نہیں بنے گا. یا آپ مثال کے طور پہ موسیقی سن رہے ہیں، مزامیر جو کہ حرام ہیں وہ آپ موسیقی سن رہے ہیں، اس سے دل لگا رہے ہیں، تو آپ کو نفسانی حظ حاصل ہوگا، روحانی خوشی آپ کو نہیں ملے گی. اسی طرح یعنی بہت سے میں آپ کو کیا اس کی تفصیل گناؤں، آپ کو خود معلوم ہے کہ جن چیزوں میں آپ کی دلچسپی ہے اس کا تعلق آپ کے نفس سے ہے. یعنی جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کے نفس کی خوشیاں ہیں، نفس امارہ کی خوشیاں ہیں، جس کا تعلق فی الحال ظاہر سے ہے. لیکن آپ کی حقیقت جو ہے وہ تو کچھ اور ہے. اگر آپ اپنی حقیقت کو نظر انداز کر کے زندگی گزاریں گے تو اس کے دو نقصانات ہوں گے بڑے بڑے. ایک تو آپ کی ظاہری زندگی میں سکون نہیں آ سکتا. ایک بات یہ بالکل نوٹ کر لیں، ظاہری یعنی جو حقیقی خوشی ہے اور روحانی سکون اور اطمینان ہے وہ آپ کو نہیں مل سکتا. ایک اور آپ کی زندگی جو ہے وہ پھر پریشان گزرے گی. یہ بات یہ نہیں میں نہیں کہہ رہا، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے یہ اس کی بات ہے. من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی میں زندگی تنگ کر دوں گا.
اس کی زندگی میں تنگ کر دوں گا، اس کی معیشت یعنی زندگی تنگ، پریشان، بدحال۔ اچھا، اس کا یعنی دوسرا بڑا نقصان جو ہے، جب آپ جائیں گے عالم آخرت میں تو پہلی اس کا پڑاؤ جو ہے وہ آپ کا عالم برزخ یعنی عالم قبر میں ہوگا۔ قبر میں آپ کے پاس کسی سوال کا جواب صحیح نہیں دے سکیں گے، کیونکہ دنیا میں آپ نے غافل اور بے خبر ہو کے زندگی گزاری، لہذا قبر کے سوالات کا آپ قطعاً صحیح جواب نہیں دے سکیں گے۔ مثال کے طور پہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور محمد کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اب یہ تینوں سوالات کے جواب ہمیں یہاں بھی نہیں آتے۔ رب آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارا گمان یہ ہے کہ ہمارا کاروبار، میرا اپنا علم، میرا اپنا یہ سب میرا رب ہے، یہ نہ ہو تو بس پھر تو میں ختم ہوں، اور میں خود اپنی ربوبیت کر رہا ہوں، میں خود اپنی پرورش کر رہا ہوں، یعنی میرا علم، میرا عہدہ، میرا کاروبار یہ مجھے پال رہا ہے۔ آپ کا اگر یہ یقین، یہاں یہ ایسے ہی ہوتا ہے ظاہر، اللہ وہ کہتے ہیں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو یہاں جو ہے یعنی مطلب آپ دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں، اس کا جو اگر آپ کا مقصود ظاہر ہے تو پھر آپ کا ظاہر ہو سکتا ہے کچھ عرصے کے لیے، کچھ وقت کے لیے، کچھ لمحات کے لیے آپ نفسانی حظ حاصل کر سکیں، لیکن آپ کا جو نقصان ہے وہ وہی ہوگا۔ بات میں کر رہا تھا قبر کے سوالات کی، کہ قبر کے سوالات میں پہلا سوال رب کا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، پھر دین کا ہے۔ دین کا تو معنی ہم جانتے تک نہیں، اس کی تشریح میں نہیں کر رہا، تو دین کے بارے میں بھی ہم لا علم ہیں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، اس سے ہم بے خبر ہیں۔ وہ تو میرے رسول ہیں، مجھے دعوت دینے والے بن کے آئے ہیں، مجھے کتاب کا علم سکھائیں گے اور میرا تزکیہ نفس کریں گے، مجھے حکمت کی باتیں بتائیں گے۔ اگر آپ کو رسول سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو رہے یا آپ حاصل نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کہ رسول سے آپ کا تعلق کٹا ہوا ہے۔ اس کی بھی میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بات یہ ہے کہ قبر کے سوالات جو ہے آپ نہیں دے سکیں گے۔ پھر جو قبر میں وقت گزرے گا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر یا تو دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے۔ تو بہرحال اگر آپ گڑھے میں گر گئے، دوزخ کے گڑھے میں گر گئے، تو یہ ہے کہ پھر وہ قیامت تک وہ عذاب آپ کو سہنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب حشر میں پہنچیں گے تو وہ دن جو ہے وہ نفع و نقصان کا یعنی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ لگاتار یہ صورتیں جو ہیں ہو رہی ہیں، اور یہ سورہ انفطار بھی کہ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت واخرت۔ وہ دن جو ہے وہ کامیابی، یعنی انسان کی زندگی کی کامیابی کا پتہ اس دن چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، جس دن میں تمہیں جمع کروں گا اس جمع کرنے والے دن، وہ دن جو ہے وہ دن سود و زیان کا دن ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، کوئی ٹولی جو ہے وہ تو جنت میں ہوگی اور ایک ٹولی جو ہے وہ جہنم میں ہوگی۔ تو
اب یہ کیفیت جو ہے یہ یہاں بھی سامعین کرام تھوڑا سا اس بات کو سوچیں کہ یہ جو آخرت کی نقشہ ہے یہ تو دراصل یہاں بھی یعنی ظہور پذیر ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، تم میں سے کچھ لوگ تو دنیا کے طلبگار ہیں اور کچھ لوگ آخرت کے طلبگار ہیں۔ آپ اور میں یا تو ہماری جو یعنی زندگی ہے یا اس کا نصب العین ہے وہ یا تو دنیا ہے یا آخرت ہے، یا میری چاہت آخرت کے بارے میں ہے یا دنیا، یا میں دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہوں یا آخرت کے لیے، دونوں میں سے تو ایک کا تو میں طلبگار ضرور ہوں۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ اب قیامت کے دن علمت نفس ما قدمت وأخرت، اس دن پتہ چل جائے گا ایک نفس کو کہ وہ اپنے ساتھ کیا لایا ہے۔ اور سامنے کرام ہر شخص اپنے اعمال سے یا تو جنت کما رہا ہے اس وقت، یعنی آپ کی تگ و دوڑ دھوپ کا مرکزی نقطہ یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اور یہ بات میں اختتام تک یوں پہنچاؤں گا کہ آپ یا تو اپنے لیے دوزخ میں جگہ پکی کر رہے ہیں یا جنت میں اپنی سیٹ پکی کر رہے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، آگے چلتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے، مغرور کر دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں۔ مغرور کا مطلب یہ ہے یعنی انسان سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی تم کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ یعنی رب تو ایسا نہیں ہے کہ وہ نظر نہیں آ رہا اور ہم اس سے غافل ہیں۔ اس وقت تو حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے رب سے غافل ہیں۔ اب یہ غفلت کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے یعنی اگر ہم اس کا جواب تلاش کرتے ہیں کہ جو ہماری غفلت ہے تو اس کی وجہ تو بنیادی طور پہ ہمارا ظاہر ہے، جس ظاہری حالات میں رہ رہے لیکن آپ یہ سوچے تو کہ ظاہر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ ظاہر کا خالق کون ہے؟ ظاہر کا موجد کون ہے؟ ظاہر کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ۔ ایک ہی جواب، آپ کو کس نے بنایا ہے؟ آپ کی شکل کو کس نے بنایا؟ آگے یہ مضمون آ رہا ہے، الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک۔ تو ظاہر نے آپ کو باطن سے دھوکے میں ڈال دیا ہے، یعنی ظاہر نے آپ کو غفلت میں ڈال دیا ہے، دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ ظاہر کا دھوکہ، ہم کہتے ہیں نا ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ اب یہ ہے کہ ظاہر، اب یہ دیکھنے کی کوشش کریں۔ دیکھیں یہ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک نصیحت ہے، قرآن ایک نصیحت ہے، اس سے ہم نے نصیحت لینی ہے۔ ظاہر کا آپ کیا یعنی اس سے تو آپ انکار نہیں کر سکتے کہ جو آپ کے سامنے ظاہر ہے اس نے آپ کو اللہ تعالیٰ سے غفلت میں ڈال دیا ہے یا دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ آپ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ اصل ہے، یہی حقیقت ہے، تو تھوڑا سا عقل سے تو کام لیں تھوڑا سا عقل سے کام لیں۔ نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، یہ اللہ نے تخلیق کی ہے، یہ کائنات، یہ دنیا، یہ ساری چیزیں جو آپ کو جس کی وجہ سے آپ دھوکے میں اپنے رب سے دھوکے میں مبتلا ہیں اور اس چیز کو آپ نے اصل قرار دے دیا ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ یہ مال حرام ہے، یہ رشوت ہے، یہ کک بیکس ہیں، یہ کرپشن ہے، یہ ہمیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ جھوٹ بول کے ہم کچھ پیسہ کماتے ہیں، یا جھوٹ چلو نہیں بھی بولو لیکن انسان کو آپ دفتر میں بیٹھ کے مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ آپ کی مٹھی گرم کرے خامخواہ۔ تو اب یہ تو دھوکہ ہے۔ آپ کس چیز کو کس طریقے سے حاصل کر رہے ہیں؟ رزق دینے والا اللہ کی ذات ہے،
آپ اس کو جھوٹ، دھوکے اور دغا بازی سے حاصل کر رہے ہیں، یہ تو دھوکہ ہے۔ تو بہرحال یہ خلاصہ گفتگو کا یہ ہے، ما غرک بربک الکریم، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے اس رب کریم کے بارے میں۔ میں آپ سے یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں تو اس کے پیچھے جو ذات ہے وہ تو اللہ کی ہے، تو اللہ کو آپ پسند کریں نا، اللہ پر ایمان لے آئیں اور اللہ ہی کو اپنا دل دے دیں، محبوب اسی کو بنا لیں جو اس ظاہر کے پیچھے ہے۔ سونا کس نے پیدا کیا ہے؟ سونا چاندی، اور جناب یہ ہیرے جواہرات یہ کس نے پیدا کیے ہیں؟ یہ موتی، یہ جو بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں، عورتیں، قرآن کی زبان میں میں بات کر رہا ہوں، یہ عورت، یہ یعنی جس کو آپ دل دے دیتے ہیں، یہ بچے، اور یہ جو یہ زمین ہے، کھیتی ہے، زمین ہے، یہ جو سواریاں ہیں، یہ کس چیز، یعنی ان چیزوں نے آپ کو دھوکے میں ڈال دیا۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو رب کی نشانیاں ہیں، سبحان اللہ، جو کچھ بھی ہے، آپ کا بیٹا ہے، بڑا پیارا ہے، یہ تو اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ آپ نے اس بیٹے کی وجہ سے، اس بیوی کی وجہ سے، اس شوہر کی وجہ سے آپ دھوکے میں آ گئیں اور آپ نے اپنے رب کو فراموش کر دیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام۔ تو بات یہ ہے، میں صرف یہ بات کہہ رہا تھا، میں ابھی صحیح طریقے سے کہہ نہیں سکا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہمیں ظاہر نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے تو ذات باری تعالی ہے، اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کو اپنا دل دے دے، زندگی اللہ کے لیے وقف کر دیں، سبحان اللہ، اللہ کے لیے زندگی گزاریں اور اللہ کو اپنا حقیقی مقصود بنا لے، معبود، محبوب اور مطلوب بنا لے، تو بات صحیح ہو جائے گی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ ظاہر کے استعمال سے منع نہیں کرتا، ظاہر کو استعمال کریں لیکن دل نہ دیں اسے، اس کے پیچھے رب کا وجود ہے، رب پر ایمان لے آئے، آمنت باللہ ولکن البر من آمن باللہ۔ نیکی یہ ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو مان لیں، اللہ ہی میرا خالق ہے، اللہ ہی میرا رب ہے، اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا معبود ہے، میں نے اس کی بندگی کرنی ہے اور اس کے پاس میں نے جانا ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامنے کرام، دھوکے میں نہیں ہونا چاہیے، عقل استعمال کریں، ظاہر کو دیکھیں، ظاہر کے پیچھے جو ذات کریم ہے اس کو دیکھیں، اس کو محسوس کریں، اب بھی میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو آپ کہہ دیجئے میں تو ان کے قریب ہی ہوں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے کہ دھوکے کی کوئی چیز ایسی ہے نہیں، ان چیزوں کے پیچھے جو ہے جو رب کریم کی ذات ہے اس کو محسوس کریں، اس پر ایمان لے آئے، اسی کو اپنی منزل بنا لیں، اسی کو اپنا مقصود بنا لیں، زندگی اس کے لیے وقف کر دیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی ترجمہ سنا دیں۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تجھے کس چیز نے رب کریم کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. O man, what deluded you concerning your Lord, the most generous? اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔